مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی عزیزوں، میں خداوند یسوع مسیح کے قادر نام میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں اور خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں آج کے دن اس کے رحم اور اس کے فضل کے لیے۔ عزیزوں، آج خداوند نے پھر مجھے بوجھ دیا کہ میں آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اور چند خدا کے کلام میں سے اور اس کے روح کی ہدایت سے کچھ باتیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ عزیزوں، آج کا جو میرا خاص میرے دل میں جو ٹاپک ہے یا جو ایک میرے دل میں بات ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، میں اسے عنوان نہیں کہوں گا کیونکہ یہ ایک بالکل فرق بات ہو جاتی ہے۔ ہمیں خدا کے ساتھ، پاک روح کے ساتھ ریئلسٹک ہو کے حقیقی رشتہ رکھتے ہوئے خدا کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارنی۔ یہ خاص بات، ایک سچائی میرے دل میں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ ضرور بات کہوں گا اور یہ ضرور اس بات کے تعلق سے میں وضاحت کروں گا کہ ان تمام باتوں کو کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی پرفیکٹ نہیں ہوں، میں کامل نہیں ہوں، مجھے ہر ایک بات کے لیے خدا پہ بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ میں بھی کمزور ہوں، مجھے میری کمزوریوں میں خدا کی روزانہ ضرورت ہوتی ہے، مجھے روز خدا کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے روز خدا پر ڈیپینڈ کرنا ہوتا ہے، مجھے روزانہ اور ہر لمحہ جو ہے خدا کو فالو کرنا ہوتا ہے تاکہ میں اس زمین پر اس کے کلام کے مطابق زندگی گزار سکوں۔ اگر میں کوئی بھی بات کرنے جا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے عزیزو، کوئی بھی خدا کا خادم یا خادمہ یا بھائی یا بہن جب خدا کے روح کی ہدایت سے بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کامل ہیں یا ابلیس آپ کو اس آزمائش میں ڈالے کہ وہ فوراً سے، کیونکہ ابلیس فوراً آئے گا جب لوگ آپ کے پاس ریئل خدا کا کلام، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف میں ہی ہوں جو آپ کے پاس خالص خدا کا کلام لے کے آ رہا ہوں، لیکن جب لوگ خالص خدا کا کلام روح کی ہدایت سے بھی لائیں گے تو اگر آپ کی یہ عادت ہے کہ آپ فوراً سے نیگیٹو باتوں کو پہلے سوچتے ہیں یا آپ کے ذہن میں جو پہلا سوال جو ہوتا ہے وہ نیگیٹو ہی ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ پھر ابلیس کی طرف سے ہو سکتا ہے، کیونکہ نیگیٹو چیزیں خدا کی طرف سے نہیں ہیں، منفی چیزیں خدا کی طرف سے نہیں ہیں۔ خدا بات کرتا ہے ہماری غلطیوں کے تعلق سے، کمزوریوں کے تعلق سے، لیکن وہ اس کا حل بھی بتاتا ہے، وہ محبت سے بات کرتا ہے کیونکہ وہ خود محبت ہے۔ آج بات جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ ہے خدا کے ساتھ حقیقی رشتہ۔ کیا عزیزو ہم سب خدا کے ساتھ حقیقی رشتہ میں ہیں یا نہیں؟ ایک بہت بڑا یہ سوال ہے، اور میں ہمیشہ اور بسا اوقات اور مجھے یہ اچھا بھی لگتا ہے کہ میں یہ سوال اپنے آپ سے اور اپنے بہن بھائیوں سے کرتا رہوں کہ کیا آج واقعی آپ خدا کے ساتھ حقیقی رشتہ میں چل رہے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ متی کی انجیل اور اس کا 6واں باب پڑھیں اور اس کی غالباً آخری آیت ہے اس باب کی، وہاں پر لکھا ہے یا شاید سیکنڈ لاسٹ آیت ہے کہ بلکہ پہلے تم اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ عزیزو، اس میں ایک حقیقت پائی جاتی ہے، اس آیت میں ایک پیغام ہے ہمیں کہ ہم خدا کے ساتھ درست رشتہ رکھیں، اور یہ روز ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی باب کی آخری آیات میں یہ بھی لکھا ہے کہ کل کے لیے فکر نہ کرو۔ عزیزو، آج کے لیے لکھا ہے، آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ ہم نے روز اپنے ریلیشن شپ پر کام کرنا ہے جو خدا کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ ریئلائز کرنا ہے کہ ہمیں یہ ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں عزیزو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کس قدر زیادہ لوگوں پر جو ہے وہ رسپانسیبل ہیں یا آپ ٹھہرائے گئے ہیں کسی منسٹری کی طرف سے، کسی جو ہے وہ آرگنائزیشن کی طرف سے، کتنے لوگ آپ کے تابع ہیں، کتنا لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سے فرق پڑتا ہے کہ کیا آپ لوگوں کو پاک روح کی ہدایت سے اپنے تابع رکھتے ہیں؟ کیا آپ اپنے چرچ میں یا اپنے
ارد گرد جو لوگ ہیں یا آپ کی فیملی، اگر آپ کے پاس چرچ نہیں، آپ کسی کلیسیا کو لیڈ نہیں کرتے، تو یاد رکھیں آپ اگر فیملی میں اکیلے بلیور ہیں، یا آپ کے ساتھ سب سے پہلے خدا نے بات کی اور آپ کی زندگی تبدیل ہوئی، تو پھر آپ اپنے گھر میں خدا کے نمائندہ ہیں. اور اگر میں ورڈلی لینگویج میں یا عام الفاظ میں بات کروں تو آپ اپنے گھر میں ایک رہنما ہیں، آپ لیڈر ہیں اپنے گھر میں. تو اگر آپ جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں آپ انہیں پاک روح کی رہنمائی سے نہیں بتا رہے ہیں، اگر آپ بائبل اپنی جو ہے لوگوں کے لیے اپنے لیے پاک روح کی رہنمائی سے نہیں کھولتے ہیں، تو عزیزو کچھ بھی نہیں ہے. پھر آج میں چرچز میں دیکھتا ہوں کہ خاص طور پر جو لوگ، میں پھر آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، ہم جو بھی بات کر رہے ہیں یہ ہماری بہتری کے لیے. عزیزوں میں اس سے پہلے ایک مثال دوں گا، پھر میں اس پر بات کروں گا جو میں کرنے جا رہا ہوں. کہ اگر کوئی بھائی یا بہن ہمیں ملتا ہے اور وہ کسی جاب پر جا رہا ہے، کسی خاص کام پر جا رہا ہے، اور اس کے چہرے کے اوپر کوئی نشان ہے، وہ بہت تیار ہو کر، وہ کافی بن سنور کر گیا، اور وہاں پر ایسی پریزنٹیشن چاہیے بھی کہ وہ بھائی اپنے آپ کو بہت، یا بہن اپنی اس کام پر بہت صاف ستھرے طریقے سے جائے، اور اس کے چہرے پر ایک نشان غلطی سے رہ گیا ہے، اس کو نہیں پتہ لگا، تو کیا اس کا چاہنے والا اگر اس کو یہ نشان یا اس داغ کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ بھائی یہ صاف کر لو، تو کیا اسے برا منانا چاہیے؟ اس بات کا نہیں منانا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج چرچز میں بہت زیادہ یہ روایت بن چکی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پاک روح کی رہنمائی کے بغیر کام کر رہے ہیں. چرچز میں بہت سے، میں سب نہیں کہوں گا، بہت سے ایسے چرچز ہیں کلیسیاؤں میں آل اوور دا ورلڈ، پاک روح کے تعلق سے کچھ سوچا ہی نہیں جاتا. ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کلام مقدس اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ خدا کے دل سے واقف ہو جائیں گے، آپ خدا کو جانتے چل جائیں گے. اور ہم آج بات کر رہے ہیں خدا کے ساتھ حقیقی رشتہ ہونے. خدا کے ساتھ حقیقی رشتہ ہونا کیا ہے؟ خدا کو جاننا، ہمیشہ کی زندگی میں چلنا حقیقی رشتہ ہے خدا کے ساتھ. جب آپ خدا کے دل کو جاننا شروع کر دیتے ہیں، آپ اس کے ساتھ حقیقی رشتے میں قائم ہو جاتے ہیں. جب آپ سامنے سٹیج پر جاتے ہیں تو آپ اس لیے نہیں جاتے کہ آپ کسی شخص کے لیے، کسی آدمی کے لیے، کسی لیڈر کے لیے جا رہے، بلکہ آپ اس لیے وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں کہ میرا باپ جو چاہتا ہے وہ میں کر سکوں. آپ کو یاد آ رہا ہے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کی ایک بہت عظیم مثال اس دنیا میں قائم کی گئی ہے. وہ کون سی مثال ہے؟ آپ کے دلوں میں بھی خدا لے کے آ رہا ہے، خداوند یسوع مسیح جی. انہوں نے اس زمین پر جو کچھ کیا، جو کچھ بھی انہوں نے اپنی لائف میں کیا، وہ صرف اور صرف باپ کو خوش کرنے کے لیے کیا. عزیزو میرا دل بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے جب لوگ پاک روح کو سنے بغیر جذبات میں آ کر پرستش کر رہے ہوتے ہیں لوگوں. وہ پرستش نہیں ہے عزیزو جو آپ پاک روح کی رہنمائی سے نہیں کر رہے. آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ کوئی شخص پرستش نہیں کر رہا ہے اور وہ پاک روح کی رہنمائی میں نہیں چل رہا؟ عزیزو آپ اپنے آپ کو جان سکتے ہیں، آپ اپنے ارد گرد تمام ماحول کو جان سکتے ہیں اگر آپ خدا کے دل سے واقف ہیں. عزیزو وہ لوگ جو پورا ہفتہ جو ہے وہ لوگوں سے لڑائیاں جھگڑے کرنے میں، لوگوں کے ساتھ نفرت کرنے میں، اور دل میں گرج رکھنے میں، اور فلمیں، ٹی وی اور ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کو دیکھ کر جو ہے وہ پورا ہفتہ گزارتے ہیں، ان کا وقت نہیں گزرتا ہے. انہیں انٹرٹینمنٹ چاہیے. اور یاد رکھیں آپ اگر ان چیزوں سے علاوہ بھی بات کریں، ہر وہ چیز جو آپ اپنا وقت جو ہے وہ پاس کرنے کے لیے اس پر بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، اور آپ کے دل میں یہ نہیں آتا کہ میں خدا کے ساتھ وقت گزار لوں، میں خدا کے کلام میں اس کے روح کی ہدایت سے وقت گزار لوں. یا جو لوگ پورا ہفتہ اپنی مرضی سے چلتے ہیں وہ پاک روح سے پوچھتے بھی نہیں ہیں. میں نے یہ بہت دفعہ لوگوں سے باتیں سنی ہیں، ایون غصے میں لوگوں نے مجھے، بہت بلیورز نے یہ مجھے باتیں کی ہیں.
میں نے یہ سنا ہے کہ بھائی ہر بات میں کیوں آپ خدا کو لے آتے ہیں؟ تو پھر ہم کہاں پر خدا کو رکھیں؟ آپ کیا سوچتے ہیں خدا ہماری ہر بات میں نہیں ہونا چاہیے جب ہم اپنے آپ کو اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہتے ہیں؟ ہونا چاہیے۔ عزیزوں، لوگ بڑی بڑی باتوں میں دکھانا چاہتے ہیں ہم خدا کے تابع دار ہیں۔ کیسے؟ اپنے لیڈرز کو دکھانا چاہتے ہیں، دیکھیں آپ نے ہمیں یہ کہا، ہم کر رہے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے لیڈرز کے تابع نہ رہنا چاہیے، لیکن سب سے پہلے خدا کے تابع ہوں گے، خدا کے روح کے تابع ہوں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کو خدا وہ کام کرنے کے لیے بھی کہے جو آپ کے لیڈر نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ یہ میں بات بہت دھیان کے ساتھ، بہت احتیاط کے ساتھ اور بہت سوچ سمجھ کر کر رہا ہوں، پورے ہوش و حواس میں کر رہا ہوں۔ خدا آپ کو کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے، کیونکہ یہ اس کے جلال کے لیے۔ خدا کے لوگ جو آپ کو خدا کے پاس لے کر آئے ہیں وہ وسیلہ بنے کہ آپ کو خدا کے ساتھ جوڑیں۔ جب خدا کے ساتھ جڑ گئے تو پھر اس سے ہدایات لیں۔ عزیزو، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے ساتھ رشتے میں نہیں، آج فیصلہ کریں، اپنے آپ کو جانچیں۔ اس بات کو مت دیکھیں ہم کتنے بڑے بڑے کاموں میں خدا کے ساتھ وفادار ہیں، آپ دیکھیں آپ کتنے چھوٹے چھوٹے کاموں میں خدا کے ساتھ وفادار ہیں۔ جب کوئی بھائی یا بہن، یہ تو آج کل فیشن بن گیا، اگر ہمیں کوئی بھائی یا بہن جس کی چرچ میں شاید کوئی قدر نہیں ہے، میں چرچ کی بات کروں گا، کلیسیا کی بات کروں، یا شاید کوئی ایسا شخص ہے جس کا تعلق ہماری چرچ سے بھی نہیں، اس کے وہ ہماری زندگی میں کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتا ہے ہمارے مطابق، خدا کے مطابق نہیں، اس نے ہمیں SMS کر دیا ہے شاید حال چال پوچھنے کے لیے، ہم یہ گوارا نہیں کرتے کہ ہم اسے رپلائی کر سکیں۔ شاید کسی شخص نے جو ہماری بہت رسپیکٹ کرتا ہے لیکن وہ بہت زیادہ امیر نہیں ہے، کوئی بہت بڑی اس کے پاس عہدے نہیں ہیں، وہ ہمیں رستے میں مل جاتا ہے، ہم شاید اپنی گاڑی میں ہیں یا اپنی بائک پر ہیں، فوراً سے تیزی کے ساتھ اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں، ہم اس کے پاس کھڑے ہو کر اس کا حال چال نہیں پوچھتے ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ خدا کا روح سے رنجیدہ ہوتا ہے؟ عزیزو، جب آپ خدا کے ساتھ رشتے میں قائم ہیں تو پھر آپ اپنے لیے نہیں، اپنے جذبات کے لیے نہیں، اپنی خوشی کے لیے نہیں، اپنے بہن بھائیوں کی خوشی کے لیے نہیں، اپنے فیورٹس کی خوشی کے لیے نہیں، یہ میں جان بوجھ کے ورڈ استعمال کر رہا ہوں، بلکہ آپ خدا کی خوشی کے لیے اپنی زندگی کو استعمال کریں گے۔ جب آپ سڑک پر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے ایک دم سے آپ بہت جلدی میں ہیں اور ٹریفک کا سگنل جو ہے وہ لال بتی دکھا رہا ہوتا ہے، لال ریڈ لائٹ دکھا رہا ہوتا ہے، تو کیا آپ فوراً سے سگنل توڑ کر چلے جاتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مجھ سے یہ غلطیاں نہیں ہوئی، ہم سے نہیں ہوتی ہیں، ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو خدا کے کلام اور اس کے روح کے ساتھ ٹرین کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمیں وفادار ہونا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں۔ عزیزو، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، اور یاد رکھیں ہمیشہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم خدا کے ساتھ وفادار جن میں ہم رہتے ہیں وہ ہمارے لیے زندگی میں بڑی بڑی خوشیاں لے کر آتے ہیں۔ اور خوشیوں کے لیے کام نہ کریں کہ میں تو بہت خوش ہو جاؤں گا اس لیے میں یہ کام کروں، خدا کے لیے کام کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کو دوسروں میں خوشیاں بانٹنے کے لیے، خدا کو فالو کرنے کے لیے بہت زیادہ دکھی ہونا پڑے۔ میں نے یہ بہت ایکسپیرینس کیا ہے، ایماندار پوری دنیا میں یہ تجربہ کرتے ہیں۔ جب آپ خدا کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سے ایماندار ایون آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ بہت سے ایماندار یہ چاہتے ہیں جیسا میں چاہتا ہوں ویسا یہ کریں۔ تو عزیزو، اگر ایسے ایماندار بھائی بہن یا میں ہی ہوں، اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میرے ساتھ لوگ ہیں وہ کریں جو میں چاہتا ہوں، تو سب سے پہلے ان بہن بھائیوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو میں ان کو بتا رہا ہوں کیا وہ واقعی کلام کے مطابق ہے، چاہے وہ میرے تابع ہیں، چاہے میں ان کا بڑا ہوں۔ اگر میں خدا کے کلام کے مطابق نہیں انہیں بتا رہا ہوں تو عزیزو پھر وہ لوگ اس بات کے پابند نہیں کہ وہ مجھے فالو کریں۔ میں اگر کسی جگہ پر اپنی فیملی کو، کسی چرچ کو، کسی کلیسیا کو، کسی گروپ آف پیپل کو، لوگوں کو میں لیڈ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان کا جو ہے وہ مالک ہوں، میں مختار ہوں، مجھے ان لوگوں کا اختیار دیا گیا تاکہ میں صحیح مالک کے ساتھ ان کا رشتہ بنا دوں۔ اور بہت دفعہ جب آپ خدا کے ساتھ ریئل رشتہ بنا دیتے ہیں لوگوں کا،
تو پھر خدا آپ کو ایک سائڈ پہ کر دیتا ہے، خدا آپ کو اور ٹارگٹس دے دیتا ہے. یہ چرچ میں بھی ہو سکتا ہے. بہت سے لوگ جو آپ کے ساتھ آپ کی کلیسیا میں بہت زبردست طریقے سے خدا کے رشتے میں خدا کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، خدا انہیں لے جاتا ہے تاکہ وہ اور لوگوں کو جوڑیں. میں یہ ضروری نہیں، بہت دفعہ یہ ہو بھی سکتا ہے کیونکہ لوگوں نے یہ روایات بنائی ہیں، اپنے سے قوانین بنائے ہوئے ہیں کہ نہیں، اب جو چرچ میں میچور ہو گیا، جو چرچ میں بہت کچھ سیکھے، وہ اسی چرچ میں رہے. نہیں عزیزو، یہ ہماری مرضی ہے کہ آپ نے خدا سے پوچھا ہے کہ خدا بھی ایسا چاہتا ہے. ہو سکتا ہے خدا اسی چرچ میں اسے استعمال کرے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن خدا اسے آگے بھی لے کے جا سکتا ہے. ہمیشہ اپنے مائنڈ کو اوپن رکھیں. ہم نے اپنے مائنڈ کے ارد گرد زنجیریں بنائی ہوئی ہیں اپنی بنائی ہوئی روایات سے، اور روایات ہمیں کہاں سے ملی؟ بہت سارے بزرگوں سے. اب میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، بہت سے خادمین بھی یہ بات کرتے ہیں کہ بزرگ ہمارے لیے بہت باعزت ہیں، باعث احترام ہیں، لیکن جب وہ بات خدا کے کلام کے مطابق نہیں کر رہے تو پھر ہم اس بات کے پابند نہیں ہیں کہ ہم انہیں فالو کریں، ان کی باتوں کو ہم مانیں. عزیزو، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ایمانداروں میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لوگ نہیں بتا سکتے ہیں ایک دوسرے کو. عزیزو، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ خدا کے ساتھ نہیں جڑے. جب آپ خدا کے ساتھ جڑ جاتے ہیں نا عزیزو، تو سب سے بڑی علامت جو ہمارے اندر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم چھوٹا بننا شروع ہو جاتے ہیں، انکسار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ہم لوگوں کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں، یہ بات میں کو ضرور کہوں گا، ہو سکتا ہے ہم اپنی جو پرانی زندگی ہے، یا جب ہم اب خدا کے بغیر زندگی گزارے تھے اور اب ہم خدا میں بھی آ گئے، تو ہم جذباتی طور پر کمزور تھے. تو آپ جب تب تک جذباتی طور پر مضبوط نہیں ہو سکتے ہیں جب تک آپ خدا کے کلام کو موقع نہیں دیتے، خدا کے روح کو موقع نہیں دیتے کہ وہ آپ کے جذبات کو شفا دے. چاہے آپ کو 20 سال ہو گیا، 25 30 سال 35 سال ہو گئے خدا ان میں، آپ نہیں مضبوط ہوں گے. جس چیز پر آپ نے خدا کو کام ہی نہیں کرنے دیا، خدا کیسے کرے گا؟ خدا زبردستی نہیں کرتا ہے. یہ خدا کی کوالٹی ہے، یہ خدا کا جو ہے وہ طریقہ کار ہے. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے آپ سے سوال کریں. مسیح میں اپنا چھوٹا بھائی ہوتے ہوئے، چاہے آپ میرے سے عمر میں چھوٹے بھی ہیں، پھر بھی میں آپ کو یہ کہوں گا، اپنا چھوٹا بھائی ہوتے ہوئے مسیح میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، ایک دفعہ ضرور آج سوچیں کہ آپ واقعی خدا کے رشتے، خدا کے ساتھ حقیقی رشتے میں قائم ہیں. آپ کا خدا کے ساتھ واقعی حقیقی رشتہ اگر ہے تو اس میں اور بڑھیں اور آگے بڑھیں، اور اگر نہیں ہے تو خدا کے ضرور توبہ کریں. اگر آپ خدا کے ساتھ حقیقی رشتے میں ہیں تو ایک بڑی علامت جو ہمیں اپنی زندگی میں نظر آئے گی، وہ حقیقی اطمینان ہے جو ہم جانتے ہیں صرف. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آپ سے پہلے سے معافی مانگوں گا، آپ اس بات کا غصہ مت کریں، لیکن یہ میرا تجربہ، میں نے اس چیز کو دیکھا ہے. چرچ میں آج کلیسیا میں اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں تو بہت سارے آپ کو زبردست قسم کے ایکٹرز لوگ نظر آئیں گے جو ایکٹنگ کر رہے ہیں، جن کے اندر اطمینان نہیں ہے، لیکن وہ دکھاتے ہیں کہ ہم اطمینان میں ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ مجھے کیسے پتہ لگتا ہے، یا ایماندار جو یہ جاننا چاہتے ہیں انہیں کیسے پتہ لگتا ہے؟ خدا کے روح کی ہدایت سے، اس کے کلام کی حکمت سے. کیونکہ جب آپ خدا کے اطمینان میں نہیں ہوتے ہیں، آپ لوگوں سے محبت نہیں کر سکتے ہیں، آپ لوگوں سے پیار نہیں آپ برداشت نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے یہ انزائٹی، یہ جو جتنی بیماریاں جن کا تعلق ٹینشنز کے ساتھ ہے، جس کا تعلق جو ہے وہ ڈسٹربنس اندرونی جسمانی اور آپ کے جو مائنڈ میں جو ڈسٹربنس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ انہیں سر کا درد بہت زیادہ رہتا ہے، بہت پرابلمز کا شکار ہیں لوگ، اور یہ ایک دنیا میں بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ غصہ ہے اور نامعافی ہے. یہ خدا کے ساتھ جب آپ خدا کے ساتھ رشتے میں ہیں تو یہ چیزیں ہماری زندگی میں نہیں ہوتی ہیں، نہ ہونی چاہیے. اگر سٹل ہیں تو خدا کے حضور جائیں اور سوال کریں خدا سے.
کہ یہ کیوں ہے، اور عزیزو یقیناً آپ کے اندر خدا جو کمزوری ہے اس کو ظاہر کرے۔ کلام میں سے آپ جب بھی بائبل کھولیں گے، کلام ہمیشہ آپ کی کمزوری پر ہی ہاتھ رکھے گا، کیونکہ اگر آپ کمزور نہیں ہیں تو پھر آپ کو کلام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عزیزو پاک روح کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہم زیرو ہیں، بالکل زیرو۔ آپ اس دنیا میں اپنی پوزیشنز کو انجوائے کر سکتے ہیں، اپنے عہدوں کو انجوائے کر سکتے ہیں، پیسے کو انجوائے کر سکتے ہیں، روپے پیسے کی جو آپ کو برکت خدا ہی نے دی ہے۔ اور خدا بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ برکت اس لیے میرے پاس ہے کیونکہ میں خدا کے ساتھ بہت اچھا جا رہا ہوں۔ نہیں عزیزو، یہ جو برکتیں آپ کے پاس ہیں، یہ جو آپ کے پاس خدا کا جو جتنی قدرت ہے، ایون معجزات بھی آپ کے وسیلے سے ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خدا کے ساتھ رشتے میں بہت اچھے ہیں۔ اس کے ساتھ اپنا موازنہ نہ کریں، کیونکہ کلام مقدس میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت متی کی انجیل میں یہ لکھا ہے، اور غالباً یہ 27 باب ہے، اور وہاں پر لکھا ہے کہ اس وقت بہت سے لوگ میرے پاس آئیں گے اور مجھ سے کہیں گے، اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا؟ کیا بہت سی جو ہے وہ معجزات نہیں دکھائے؟ تو اس وقت یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اے بد کرداروں میرے پاس سے چلے جاؤ، میری تمہاری سے کبھی واقفیت نہ تھی، یعنی میرا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں تھا، میں تمہیں نہیں جانتا۔ عزیزو، ہمیں خدا کو جاننا ہے، اس کے ساتھ حقیقی رشتہ میں قائم ہونا ہے۔ جب ہم خدا کے دل کو جانیں گے تو ہم خدا میں بڑھیں گے، اور جب ہم خدا کو جانیں گے خدا بھی ہمیں جانے گا۔ اور یہ ہے آدمیوں میں کے سامنے خدا کا اقرار کرنا۔ سب لوگ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کے لیڈرز آپ کو ریجیکٹ کر دیں اگر وہ خدا کے روح کو فالو نہیں کریں۔ میں یہ کانشیسلی بات کہہ رہا ہوں، میں نے یہ اپنی لائف میں دیکھا ہے، میں نے بہت دفعہ اس چیز کو جو ہے چرچ میں دیکھا ہے۔ اوور آل کلیسیا کی بات کر رہا ہوں، ایسا ہوتا ہے۔ لیڈرز اپنے فالورز کے خلاف ہو جاتے ہیں جب وہ خدا کے روح کی ہدایت سے کوئی بات یا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور پتہ بھی لگ رہا ہوتا ہے، لیکن کیوں وہ خلاف ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ خدا سے نہیں، نفرت سے بھرے ہوتے ہیں، اپنے آپ سے بھرے ہوتے ہیں۔ اور یہ میں بات نفرت سے نہیں کر رہا ہوں عزیزو۔ آج لوگ خدا کے ساتھ جو رشتے میں قائم نہیں ہیں، وہ کیوں لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کا خدا کے ساتھ رشتہ بنانے میں قائم ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کا اپنا ہی رشتہ نہیں ہے۔ عزیزو، آئیں ہم اس چیز پر غور کریں، ہم سوچیں اور اقرار کریں، کیا ہم خدا کے ساتھ رشتے میں قائم ہیں؟ کیا ہماری جو باتیں وہ روزانہ، ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب آپ خدا کے ساتھ رشتے میں قائم نہیں ہوتے اور آپ نے اپنی زندگی خدا کو دے دی ہوتی ہے، تو پھر آپ خدا کے روح کو رنجیدہ کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ اپنے خیالات سے۔ جب آپ غلط سوچتے ہیں، خیالات کو موقع دیتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا خیالات نہیں آتے، وہ آتے ہیں، لیکن ان کو ان کو آگے بڑھانے والے ہم خود ہوتے ہیں، یہ ہماری آزاد مرضی۔ جب آپ برا سوچتے ہیں نفرت کے تعلق سے، شہوت پرستی کے تعلق سے، لسٹفل تھاٹس آپ اپنی زندگی میں انہیں موقع دیتے ہیں، جب آپ اپنی آنکھوں کو غلط استعمال کرتے ہیں، تو آپ خدا کے روح کو رنجیدہ کرتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ امتیازی سلوک کرتے ہیں، جب آپ لوگوں کے ساتھ ان کی پوزیشنز، ان کے عہدوں کے مطابق ان سے بہیو کرتے ہیں، خدا کا روح رنجیدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا ایسا نہیں کرتا۔ آپ کو پتہ ہے جب خدا کام کرتا ہے اور جب خدا آتا ہے تو وہ یہ سوچ کر نہیں آتا کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے، وہ سب سے پیار کرتا ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہاں پر تو کسی کا بھی نام نہیں لکھا، سب سے محبت کرتا ہے، ایون وہ تو گناہ گاروں سے بھی محبت کرتا ہے، لیکن اس کے بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں وہ اس کی بادشاہی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ خیر یہ تو ایک علیحدہ ٹاپک ہے اور بات ہے، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا عزیزو، کیا آپ خدا کے ساتھ صحیح رشتہ میں قائم ہیں؟ میں آپ کو یہ بات کہوں گا، اگر آپ کو میری باتیں سن کر بھی غصہ آ رہا ہے اور آپ کو برا لگ رہا ہے، میں آپ کو ایون یہ بھی مثال دوں گا کہ اگر میں غلط بھی ہوں اور آپ سے بات کر رہا ہوں، پھر بھی آپ کو خداوند میں میرے لیے یہ کرنا چاہیے کہ آپ مجھ سے محبت ہی کریں۔ میں یہ آپ
کو مثال دے رہا ہوں، اگر میں غلط بھی کر رہا ہوں، لیکن اگر میں صحیح کر رہا ہوں تو پھر آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ آپ کو اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہمارا کوئی بھائی یا بہن ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں کمزوریاں نہیں ہیں، اگر تو عزیزو آپ نے لوگوں کے لیے ان کے کاموں کی وجہ سے اپنے آنکھوں پر چشمہ لگا لیا ہے کہ اب میں انہی کاموں کے چشمے سے اس بھائی یا بہن کو دیکھوں گا، تو عزیزو آپ نا معافی کے گناہ کے شکار ہیں. اتار دے اس چشمے کو اور یسوع مسیح کا چشمہ لگا لیں، جو معافی کا چشمہ ہے، جو فضل کا چشمہ ہے. کیا آپ لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں جیسا خدا آپ کے ساتھ کرتا ہے؟ اگر نہیں کرتے تو آپ عزیزو خدا کے ساتھ ابھی رشتے میں قائم نہیں ہوئے ہیں. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر ہمیں ضرورت ہے ہم خدا کے ساتھ رشتے میں قائم ہوں اور ڈیلی اپنے آپ کو چیک کریں. آپ کو ایک اور مثال دوں گا، میرے دل میں آ رہا ہے، میں ضرور بتاؤں. یہ نام معافی کا چشمہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر میری کسی کوئی کمزوری آپ پر ظاہر ہوگی ہے میری، جہاں پر میں ویسے نہیں چل پایا جیسے خدا چاہتا ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مجھے معاف نہیں کیا، بلکہ آپ نے وہ دل میں رکھ لی بات. اسی کو نامعافی کہتے ہیں. جب آپ دل میں نامعافی یہ دل صرف خدا کے رہنے کے لیے، یسوع مسیح کے لیے ہے، کیونکہ ہم اس کی ہیکل ہیں. اس میں نامعافی کی جگہ نہیں ہے. اور پھر میں جب بھی کوئی بات کروں گا، ابلیس آپ کے پاس آئے گا، وہ آپ کو وہ چشمہ دے گا، دیکھ یہ وہی بھائی ہے، لگا یہ چشمہ جس نے یہ کیا تھا، فلانے دن اس نے یہ کیا تھا، دیکھ اب یہ کیا باتیں کر رہا ہے. عزیزو یہ نامعافی کا چشمہ ہے، اسے اتار دیں. اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا عزیزو، سب سے پہلے اس سے آپ کو نقصان ہوگا. آپ خدا کے حضور اپنے رشتے کی وجہ سے ذمہ دار ہیں. اگر آپ غلط کر رہے ہیں، اتار دیں اس چشمے کو. یہ سب سے پہلے آپ ہی کی بلائی. اگر آپ میری کمزوری کا چشمہ اپنے اوپر لگائے رکھتے ہیں اور آپ یہ آٹومیٹک ہے کہ پھر اب جب آپ نامعافی سے بھرے ہیں تو پھر آپ میرے ساتھ محبت نہیں کر سکتے ہیں. لیکن میرے ساتھ جب آپ محبت کریں گے تو پھر آپ کو یہ بھی لگے گا کہ میری بھی کمزوریاں خدا نے معاف کی ہیں. آپ کو اپنے تعلق سے لگے گا کیونکہ آپ بھی کمزور ہیں. کوئی ایک شخص بھی جو ہے وہ سوائے خدا یسوع مسیح کے جو ہے بائبل مقدس نہیں بتاتی ہے کہ وہ طاقتور ہے یا وہ کمزور نہیں ہے. یسوع مسیح واحد ایسے انسان تھے جو اس زمین پر خدا کی قوت میں پورے طور پر ظاہر ہو، کیونکہ وہ خدا کا مجسم کلام تھے اور ہے. جب ہم کمزور ہیں تو پھر ہم دوسروں کی کمزوریوں سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ ایسا خدا کا کلام ہمیں نہیں سکھاتا. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ بائبل مقدس نہیں پڑھتے ہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو صرف مطالعہ کے لیے، اسٹڈی کے لیے، یا لوگوں کو انسلٹ کرنے کے لیے، یا لوگوں کو مجرم ٹھہرانے کے لیے، نہ کہ اپنے لیے. عزیزو اپنے لیے ہم بائبل کھولیں، پاک روح کی ہدایت سے اسے پڑھنا شروع کریں. یقین جانے جب آپ پاک روح کی ہدایت سے اور اس کی رہنمائی سے اس کے ساتھ حقیقی رشتے میں رہتے ہوئے کلام مقدس پڑھیں گے تو آپ کو کسی کمنٹری کی جلدی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ خدا کے روح سے سیکھیں گے کیونکہ وہ بہترین استاد ہے اور جانتا ہے کہ ہمیں کیسے چلنا ہے. اور ایک اور بات میں اینڈ میں کروں گا عزیزو، خدا نے ہم سب کو ایک بدن چرچ بنایا ہے، اور اگر آپ چرچ میں، آپ کلیسیا میں کسی ایک بھائی بہن کے ساتھ، چاہے وہ جتنا بھی کمزور ہے، جتنی بھی اس میں پرابلمز ہیں، اگر آپ اس کے تعلق سے نفرت اور گرج کا شکار ہیں تو پھر آپ پرابلم میں ہیں. ابلیس کسی ٹائم، یہ دروازہ کھلا ہوا ہے ابلیس کے، وہ کسی ٹائم بھی آپ پر اٹیک کر سکتا ہے. پھر لوگوں پر جب اٹیک ہوتا ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. آپ نے ضرور نقصان اٹھا کے سیکھنا ہے. کیا ہم ویسے نہیں سیکھ سکتے؟ ہمارے پاس تو خدا کی حکمت موجود ہے. اور آج بھی میں نے فیس بک پر ایک سٹیٹس لگایا اور میں حیران ہو رہا تھا اس بات سے کہ خدا یسوع مسیح نے تو ہمیں حکم دیا اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، اور بہت سے مسیح تو اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت رکھنے میں ناکام ہو جاتے ہیں. کیوں ہو جاتے ہیں یہ سب بہن بھائی جانتے ہیں، لیکن کوئی ماننا نہیں چاہتا ہے. کیوں نہیں ماننا چاہتے؟ کیونکہ سب چھوٹے نہیں ہونا چاہتے. عزیزو اگر ہم مسیح میں رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں چھوٹے ہونا ہے. ہمیں اپنی پوزیشن سے، اپنے آپ سے، اپنی خودی کو نیچے لے کر آنا ہے. ہم نے اپنے سیلف سے انکار کرنا ہے.
یسوع مسیح کے پیچھے ہم تبھی چل سکتے ہیں جب ہم اپنی خودی سے انکار کر کے یسوع کی مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ میں مسیح میں یہ امید کرتا ہوں کہ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو بہت زیادہ برکت دے گا، مجھے بھی دے رہا ہے۔ اور آئیں عزیزوں، ہم ایک چھوٹی سی دعا کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں اس میسیج کو ختم کروں گا۔ خداوند زندہ آسمانی باپ، میں آپ کے حضور آتا ہوں، اپنے آپ کو اور اپنے بہن بھائیوں کو آپ کے حضور لے کر آتا ہوں، اور یسوع کے نام میں باپ میں دعا کرتا ہوں، یسوع مسیح کے نام میں ہم سب پر ظاہر کیجئے اگر ہم آپ کے ساتھ رشتے میں کہیں پر کمزور ہیں یا رشتہ نہیں ہے، اور ہم خداوند ویسی چال نہیں چلتے تھے جیسے مسیحیوں کو چلنا چاہیے، خدا جیسے ہمیں آپ کے کلام کے مطابق چلنا چاہیے، خدا آپ پر ڈپینڈ کرتے ہوئے، اپنی کمزوریوں کو دیکھ کر نہیں خدا، بلکہ حلیم ہو کر اگر ہم نہیں چلے تو خدا ہماری مدد کیجیے۔ میں اقرار کرتا ہوں، میں اپنے اور اپنے بہن بھائیوں کے تمام غلطیوں کا، خطاؤں کا یسوع کے نام میں اقرار کرتا ہوں، یسوع مسیح کے نام میں باپ ہمیں معاف کیجیے اور ہمیں ساری ناراضگی سے پاک کیجیے، ہماری مدد کیجیے، یسوع کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اگر آپ کو میسیج سے برکت ملے اسے ضرور شیئر کریں، اور مجھے ضرور، اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے یا کوئی خاص ٹیسٹمنی ہو تو آپ ضرور مجھے انباکس کریں۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو، بائے۔